تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے واجبات نماز میں سے چھٹا واجب یعنی سجدے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے انجام دینے ہیں۔ سجدہ کیا چیز ہے؟ تو پہلے جانب توجہ رہے کہ سجدہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور بلکہ کہا جائے کہ جسمانی عبادات میں سے افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے سجدہ، کہ جس وقت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے پسترین درجے میں لے جاتا ہے اور اپنے اہم ترین حصے یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں پسترین چیز یعنی خاک پر رکھ دیتا ہے۔ سجدہ غیر خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے قطعاً حرام ہے۔ یہ جو جوہلا نے اس قسم کی باتیں مشہور کر دی ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور اس کے بعد اگر دلیل لائی جائے ملائکہ کا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو، یا حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزندان کے سجدے کی مثال لائی جائے، تو اس جانب توجہ رہے کہ تفسیر میں اس موضوع میں تفصیل سے بحث ہے کہ وہ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ در حقیقت وہ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھا لیکن قبلہ حضرت آدم تھے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب کا سجدہ حضرت یوسف کو نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف کی صورت میں جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس پلٹائی، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام ہستیوں نے سجدہ انجام دیا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ آدم کے لیے سجدہ، نہ کہ حضرت آدم کو سجدہ۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف کے لیے سجدہ کیا، نہ کہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ تو سجدہ فقط اور فقط، اور رکوع اسی طریقے سے فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کے ذہن میں مذہب اہل بیت کے خلاف ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ہم لوگ شاید جب جاتے ہیں معصومین علیہ السلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مطہر کے پاس، تو ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ احترام الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں۔ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے مریض کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ مریض کی عیادت کرتے ہیں، معذرت، نہ کہ مریض کی عبادت کرتے ہیں، مریض کی عیادت کرتے ہیں، اور اس عیادت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام اور اولیاء خداوند تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا سبب بنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہی چلتے چلتے زندگی گزاری، اور انہی کی راہ پر چلتے چلتے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کا ہدف فقط یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرچم اللہ کی سرزمین پہ بلند ہو، پرچم توحید کو انہوں نے بلند کیا۔ لہٰذا اگر ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ کے احترام کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہم کرتے ہیں۔ سجدہ فقط عام حالات میں پیشانی رکھنے کا نام ہے، پیشانی کسی کے سامنے بھی رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن نماز میں سجدے کے لیے شرط ہے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ 6 اور جسم کے حصوں کو زمین پر رکھا جائے۔ 7 اعضاء کے ذریعے سے سجدہ کیا جاتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پہ بیان کیا جا سکتا ہے پیشانی، 1 سیدھا ہاتھ، 2 3 گھٹنا، 1 4 دوسرا گھٹنا، 5 اور 2 عضو ہیں انگوٹھے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کو
اس طرح سے زمین پہ لگانا ہے. فرض کریں کہ پاؤں کا انگوٹھا ہے تو ایسے نہیں لگانا ہے, ایسے بھی نہیں لگانا ہے, بلکہ اس طریقے سے زمین پہ لگانا ہے. اور اگر ناخن بہت بڑے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ناخن زمین پہ لگ رہا ہو. فرض کریں کہ کسی کا ناخن اتنا بڑا ہے اور یہ زمین ہے, تو اس طرح سے نہ ہو کہ ناخن زمین پہ لگ رہا ہے, بلکہ انگوٹھے کو زمین پہ لگانا ہے. ہاں, اس طرح سے انگوٹھا ہو جائے کوئی حرج نہیں, اتنا ہلکا سا ہو جائے کوئی حرج نہیں, لیکن ایسی کیفیت نہ ہو کہ انگوٹھا مڑا ہوا ہے, یا ایسی کیفیت نہ ہو کہ انگوٹھے کا سرا نہیں لگ رہا بلکہ انگوٹھے کا بیچ کا حصہ لگ رہا ہے, بلکہ لگنا کیا ہے, انگوٹھے کا یہ نچلا حصہ. ان 7 اعضاء کو جب زمین پہ لگایا جاتا ہے تو فقہی اعتبار سے اور نماز کے لیے اسے کہا جاتا ہے ایک مکمل سجدہ. لیکن نماز کے علاوہ اگر کسی کے لیے پیشانی زمین پہ لگائیں تو وہ کام جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ سجدہ مانا جائے گا, بے شک ہاتھوں کو اٹھا لیں. اسی طرح سے بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس جو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کیا ان کو سجدہ کرتے ہیں یا علم کے پاس؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شیعہ کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت سے آشنا ہے اور تھوڑا سا بھی دین جانتا ہے تو وہ غیر خداوند تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا. اگر معصومین کی یعنی انبیاء اور ائمہ کی قبروں کے پاس جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ تو نے اپنی عزیز ہستیوں سے ہمیں قریب کیا, شکرانہ ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اگر کوئی مومن کسی کو آپ دیکھیں کہ علم کے پاس سجدہ کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کو سجدہ کسی بھی جانب کیا جا سکتا ہے. نماز میں سجدے کے لیے شرط ہے کہ وہ قبلے کی جانب ہو, لیکن عام حالات میں اگر ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم سجدہ یہاں بھی کر سکتے ہیں, سجدہ یہاں بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم اس وقت یہاں سجدہ کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہو, ادھر سجدہ کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو. تو نہ ہم گاڑی کو سجدہ کر رہے ہیں نہ انسان کو سجدہ کر رہے ہیں, بلکہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. لہذا ممکن ہے کسی کو آپ دیکھیں کہ علم کے پاس سجدہ کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے, لیکن سامنے علم ہے, یہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کافی عرصے کی جلا وطنی کے پاس ملک میں اترے تو ملک کی مٹی کو چوما اور سجدہ کیا, تو یہ سجدہ کس کو تھا؟ سامنے کھڑے ہوئے افراد کو تھا. کہا جائے گا نہیں, یہ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت یعنی اپنے وطن کی خاک کو ہم نے چوما اور سجدہ کیا. جب اپنے وطن کی خاک کو چوم سکتے ہیں تو جن کے ذریعے سے دین بچا ہو اگر ان کی قبر مطہر کو چومے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو ان سے منسوب اگر علم کے سامنے اس جگہ کو ہم چومیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. علم کو کوئی شیعہ سجدہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی کہ جو بعض دفعہ اعتراض کیے جاتے ہیں. تو یہ 7 عضو زمین پر لگانے, اگر ان میں سے ایک بھی سجدے کا ذکر ختم ہونے سے پہلے اٹھا لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کے فرض کریں کہ ہم سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے سے پہلے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ سجدہ باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے کہ جان بوجھ کے ہم نے سر اٹھا لیا جان بوجھ کے, لیکن اگر بے خیالی میں ہاتھ اٹھا لیا یا بے خیالی میں اٹھ گئے اور ذکر پورا نہ ہو پایا, یا بے خیالی میں سر اٹھا لیا اور ذکر پورا نہ ہو پایا تو سجدہ ہو گیا. اور پھر ہمیں جانے توجہ دلائیں کہ ایک چیز ہے واجب سجدہ اور ایک دوسرا واجب ہے سجدے میں ذکر یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ان میں سے سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جان بوجھ کے اس کو ترک نہیں کرنا ہے. ذکر کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جان بوجھ کے اسے ترک نہیں کرنا ہے. دونوں اس حد تک برابر ہیں, لیکن سجدے کے بارے میں ایک اور حکم بھی ہے کہ اسے بھول کے بھی ترک نہیں کرنا ہے. اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ ہر رکعت کے 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتا ہے. لہذا اگر بھول کے کوئی ایک سجدہ زیادہ کر لے تو نماز باطل نہیں ہوگی. فرض کریں کہ رکوع سے پہلے سجدے میں چلا گیا, سر اٹھایا, رکوع انجام دیا, پھر 2 سجدے انجام دیے تو کہا جائے گا نماز صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر ایک سجدہ کرنا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ کیا تھا تو اس کی نماز بھی صحیح ہے. لیکن اگر کوئی 2 سجدے ایک ہی رکعت میں زیادہ کر دے یا 2 سجدے ایک ہی رکعت کے
بھول جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک واجب رکنی کو چھوڑ دیا۔ سجدے کا جو واجب ذکر ہے یا تو 3 دفعہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 دفعہ کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن بہتر ہے کہ 3 دفعہ کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا 5 دفعہ کہیں یا 7 دفعہ کہیں، اور اگر خضوع و خشوع ہو اور خواہش ہو تو جتنا زیادہ کہیں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر سجدے میں جانے سے پہلے جان بوجھ کے ذکر شروع کرے سجدہ باطل ہو جائے گا، سجدے میں ذکر ختم کرنے سے پہلے سر اٹھا لے اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بے خیالی میں ذکر کہہ دے اور اس کے بعد سجدے میں جائے تو سجدہ باطل نہیں ہوگا، یعنی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر سجدے سے سر اٹھاتے اٹھاتے بے خیالی میں ذکر کر دے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر سجدے میں جائے اور بغیر ذکر کے سر اٹھا لے، یعنی سجدے میں تو گیا لیکن سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہیں کہا بلکہ ایسے اٹھ گیا، تو کہا جائے گا کہ اگر بے خیالی میں ایسا ہوا ہے تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جس جگہ انسان کھڑا ہو سجدے کی جگہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے نہ بلندتر ہو اور نہ ہی پست ہو۔ سجدے کے 7 اعضاء ہم نے بیان کیے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کسی کے اعضاء عام افراد کی نسبت اگر کم ہوں، یعنی 1 ہاتھ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ 6 عضو لگائے گا، یعنی 1 ہاتھ اگر اس کا نہیں ہے تو 1 ہاتھ لگائے گا، یہ 6 عضو ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کے پاؤں نہیں ہیں تو وہ فقط 2 گھٹنے لگائے گا، اور 2 پاؤں نہیں لگائے گا، یعنی فقط 5 عضو لگائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کا ہاتھ مکمل نہیں ہے، فرض کریں کہ 4 انگلیوں سے کٹی ہوئی ہیں تو یہ حصہ لگائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے اور یہاں تک ہے تو فقط یہ حصہ لگائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ حصہ ہے تو یہ لگائے گا۔ جو لگا سکتا ہے وہ لگائے گا، لیکن فرض کریں کہ اب اس کا ہاتھ بہت ہی مختصر سا ہے اور یہ زمین پر نہیں پہنچ سکتا، تو اب اسے اپنا ہاتھ زمین پر نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح سے انگوٹھے کے بارے میں نے توجہ دلائی کہ اگر کسی کا انگوٹھا ہے تو اس طرح سے زمین پہ لگانا ہے، لیکن اگر انگوٹھا ہی نہیں ہے تو پھر اسے پاؤں لگانا ہے یا پاؤں کا کوئی بھی حصہ لگانا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی حصہ پنجہ نہیں ہے، انگلی نہیں ہے، تو انگلیوں سے اوپر کا حصہ لگانا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو جہاں سے اس کا پاؤں جدا ہے وہ حصہ اسے لگانا ہے، لیکن اگر اس کا پاؤں بالکل بھی نہیں ہے تو اسے کوئی بھی حصہ اپنا زمین پر نہیں لگانا۔ سجدہ کے بارے میں پہلے تو اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ مسئلہ بعد میں بیان ہوگا کن کن چیزوں پہ سجدہ کرنا صحیح ہے۔ بس جن چیزوں پہ سجدہ کرنا صحیح ہے ان کے درمیان اور پیشانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ فرض کریں کسی کے بال بہت زیادہ بڑے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے بال سامنے آ جاتے ہیں تو یہ سجدہ کافی نہیں ہے، اسے اپنے بال ہٹانے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواتین جس طرح سے دوپٹہ باندھتی ہیں اور بعض دفعہ بالکل یہاں تک باندھ لیتی ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ دوران نماز اس طرح سے ہو، لیکن جب سجدے میں جائیں تو اس طرح سے سجدگاہ پر پیشانی کو رکھیں، لیکن اگر کپڑے کے ساتھ ہی سجدگاہ پر سر رکھ رہی ہیں تو یہ ان کا سجدہ کافی نہیں ہوگا۔ کھال اور سجدگاہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو اس ضمن میں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ سجدگاہ پر بہت زیادہ میل جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ بعض دفعہ سجدگاہ کا رنگ بدل جاتا ہے یہاں کی پیشانی کی چکنائی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ اس پہ ایک میل کی لیئر آ جاتی ہے۔ اگر رنگ بدل گیا ہے لیکن پیشانی ہماری خاک پر ہے، مثال کے طور پہ یہ سجدگاہ ہے، چند دفعہ سجدہ کرنے کے بعد اس پہ کوئی لیئر نہیں بنی ہے لیکن اس کا کلر بدل گیا ہے۔ اگر کلر بدل گیا ہے اس صورت میں تو سجدہ صحیح ہے، لیکن اگر اس پہ ایک لیئر آ جائے تو اس صورت میں اس لیئر کو میل کی ہٹانا ہوگا، اس کے بعد سجدہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح شرط ہے کہ جس جگہ سجدہ کیا جائے وہ جگہ پاک ہو۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نماز کی جگہ تو پاک ہونی چاہیے، تو کہا جائے گا ہاں خالص سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور باقی جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے، بشرط یہ کہ اس کی نجاست جسم یا لباس تک منتقل نہ ہو۔ فرض کریں کہ یہ نجس چادر تھی، ہمارے ہاتھ بھی سوکھے ہیں، ہمارا لباس بھی سوکھا ہے اور یہ چادر بھی سوکھی ہے، گو کہ اس میں نجاست تھی لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن جس چیز پہ سجدہ کرنا ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اب وہ کاغذ بھی ہو سکتا ہے، لکڑی بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، ٹیشو پیپر بھی ہو سکتا ہے، مٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ موضوع انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔
لیکن یہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ سجدے کے بارے میں بھی جانب توجہ رہے کہ جو طریقہ عام جرنل ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ ٹانگ کو پیچھے لے جائے بغیر کسی مشکل کی وجہ سے تو اس کا سجدہ باطل ہوگا، لیکن ہاں اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور پلاسٹر لگا ہوا ہے اور وہ زمین پر ٹانگ رکھتے ہوئے اس طرح سے کھینچ کے پیچھے لے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سجدے میں ہاتھ اس طرح سے آگے تک لے جائیں تو یہ عمل درست نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے اور وہ اس طرح سے ہاتھ نہیں رکھ سکتا یہاں یا یہاں یا یہاں اور ہاتھ بالکل ایسے سجدے میں لے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی پیشانی پہ کوئی زخم ہے تو ضروری نہیں کہ سجدہ کا بالکل یہاں پر ہو، تو ادھر اگر اس کے کوئی زخم ہے یا دانہ ہے تو یہاں پر بھی کرے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے بہت زیادہ یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو وہ کوئی ایسی سجدہ بھی بنا سکتا ہے کہ جس میں بیچ میں ایک ہول ہو کہ جو ان کے ان حصوں کو کور کر لے اور اس پہ وہ سجدہ کر لے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر اس طرح سے سجدہ کر لیا جائے یا اس طرح سے سجدہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی دوران سجدہ جان بوجھ کے کسی ایک عضو کو اٹھائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ فرض کریں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جان بوجھ کے ہم نے ہاتھ کو اٹھا لیا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یعنی اگر ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں، فرض کریں ہم سجدے میں چلے گئے اور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور ہاتھ ہم نے جان بوجھ کے اٹھا لیا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہم نے کہہ دیا یا ابھی شروع نہیں کیا تھا، اس وقت ہم نے ہاتھ کو اٹھایا، فرض کریں کہ ہمارے لیے ہاتھ رکھنا ایک جگہ پر مشکل ہو رہا تھا تو ہم سجدے میں تو چلے گئے، لیکن سجدے میں جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں پر گھٹنا رکھنا مشکل ہے یا ہاتھ رکھنا مشکل ہے۔ فرض کریں جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں کوئی کانٹا تھا یا کوئی پتھر تھا جو گھٹنے میں چبھ رہا تھا۔ اب اگر اسے ہم ہٹانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کب ہٹائیں کہ جب ہم سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہ کہہ رہے ہوں، بس پہلے ہم رک جائیں، گھٹنا ذرا سا ہٹائیں، اس کے بعد دوبارہ زمین پہ ساتوں اعضاء رکھنے کے بعد اب ہم کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اسی طرح سے اگر پیشانی اٹھا لی تو پھر یہ سجدہ مکمل مانا جائے گا، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے پیشانی اٹھا لی اور ذکر کو جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر ذکر ہو گیا تھا اور آپ نے پیشانی اٹھا لی تو آپ کی یہ نماز صحیح ہے کیونکہ سجدہ ہو گیا۔ اس جانب توجہ رہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جس طرح سے بھی بیٹھ جائیں کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ الٹی ٹانگ پر بیٹھا جائے اور سیدھی ٹانگ الٹی ٹانگ پر ہو۔ یہ طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا بعد میں، لیکن جس طریقے سے بھی بیٹھ جائیں کافی ہے۔ ہمارے عام طور پہ اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، فرض کریں کہ یہ سجدہ کیا اور سجدے کے بعد اس طرح سے بیٹھ گئے، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی پاؤں موڑ نہ سکتا ہو یا اس طرح سے بیٹھنا ممکن نہ ہو، اس کے پنجے میں پرابلم ہو، اس کے گھٹنے میں پرابلم ہو، تو فرض کریں کوئی بڑی مشکل سے زمین پر بیٹھ تو گیا تھا، اب وہ اس طرح سے بیٹھے یا پالتی مار کے بیٹھے یا حتیٰ ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے، اس کے بعد بڑی مشکل سے اس نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد فرض کریں کہ وہ کسی بھی طریقے سے بیٹھ گیا، اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے، صرف اسے بیٹھنا ہے۔ اب جس طریقے سے بھی بیٹھ جائے کافی ہے، یہ بیٹھنا صحیح ہے۔ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے بیٹھے تھے اس طرح سے بیٹھنا یا اس طرح سے بیٹھنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے بھی بیٹھ جائیں، خصوصاً مریض افراد جس طریقے سے بھی بیٹھ جائیں ان کے لیے بیٹھنا صحیح ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سجدہ پہ سجدہ کرنے سے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر اپنی جان بچانا ہے، اور یہ موضوع پہلے بھی بیان کر چکے کہ اگر وضو کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو یا اگر نماز کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو، اسی طریقے سے اگر سجدہ پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں سجدہ کو ترک کرنا ہے، اور جس صورت میں بھی نماز پڑھی جا سکے، البتہ اگر وہاں پر چٹائی ہے، کوئی کاغذ ہے، کوئی پتھر ہے تو پھر وہاں پر پریفر کرنا ہے، وہاں پر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی چیز نہ ہو تو پھر عام حالات میں تقیہ کے عالم میں نماز پڑھنی ہے، اور تقیہ کے معنی ہے کہ خوف کے عالم میں کسی ایک چیز کا چھوڑنا یا انجام دینا، البتہ جب بہت بڑا کوئی خطرہ ہو، جان کا خطرہ یا مال کا خطرہ یا آبرو کا خطرہ، اور یہی حکم عقلی ہے۔ اور عام طور پر جب شیعوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک بحث یہ لائی جاتی ہے تقیہ کی، تو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی تقیہ کیا، حضرت یوسف نے بھی تقیہ کیا، حضرت موسیٰ نے بھی تقیہ کیا، اصحاب کہف نے بھی تقیہ کیا، اور بہت سارے انبیاء اور
اصحاب نے بھی تقیہ کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں بعض برادران انبیاء کی سیرت کو قبول نہ کریں اور ہر جگہ یہ بحث لے آئیں کہ یہ بتائیں کہ اصحاب میں سے کس نے تقیہ کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ اصحاب میں سے بھی بہت سارے اصحاب نے تقیہ کیا۔ یہ گفتگو اس وقت یہاں کی نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو تقیہ کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ البتہ حکم تقیہ حکم قرآنی ہے۔ سجدے کی شرائط و ساتھ میں رکوع اور نماز کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جب رکوع اور سجدہ کیا جائے، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا نماز پڑھنے والی کی جگہ کے ضمن میں، کہ اس طرح سے سجدہ کیا جائے کہ صحیح سجدہ اور صحیح رکوع ہو رہا ہو، اسی طرح صحیح قیام ہو رہا ہو، یہ کیفیت نہ ہو کہ جسم بالکل ڈس بیلنس ہو۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو سجدے کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔